جھوٹ کے طوفان میں سچ تلاش کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے، جہاں پروپیگنڈا کرنے والے اکثر شہری بنا تحقیق کیے اور بنا جانچ پڑتال کیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایسا مواد لکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے معاشی حالات کی بدحالی کی وجوہات، سوشل میڈیا پر موجود منفی اور حقیقت سے عاری کنٹینٹ کی بھرمار، بالخصوص پاک فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا سے متعلق چند حقائق پر مبنی وجوہات بیان کریں گے اور دلائل کے ساتھ ان تمام مسائل کا حل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1947 کے بعد سے برصغیر کے یہ دونوں ممالک اپنے اپنے طرز کے ساتھ ترقی کا سفر طے کرنے لگے۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، جبکہ بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا۔ چونکہ یہ دونوں ممالک ایک ساتھ آزاد ہوئے، اس لیے اکثر پاکستان اور بھارت کا کمپیریزن مختلف شعبوں میں کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ دونوں ممالک کی آپس کی دشمنی بھی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک 3 بڑی جنگیں اور لاتعداد جھڑپیں لڑ چکے ہیں۔ کنفلکٹ کی سب سے بڑی وجہ کشمیر، سیاچن اور کریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیلوں کے میدان سے لے کر سفارتی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں بھی دونوں ممالک حریف یا رائیولز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رقبے کے اعتبار سے بھارت پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک ہے، اس لیے دونوں ممالک کے ریسورسز اور پوٹینشیل اسی ریشو کے اعتبار سے اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ بلا شبہ بھارت اکانومی کے میدان میں بھی پاکستان سے کافی آگے نکل چکا ہے، جبکہ پاکستان IMF کا مقروض ہے اور آج کی تاریخ تک پاکستان پر کل 6.5 بلین $US کا قرضہ ہے۔ دوستو، پاکستان کی تنزلی یا ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی وجوہات پر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ 1947 میں آزاد ہونے والا ہمارا پڑوسی ملک کچھ شعبوں میں ہم سے آگے نکل گیا اور پاکستان معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے ویورز اور سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والے افراد سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے پاکستان کا آئین ڈاؤن لوڈ کر کے تفصیلاً پڑھا ہے؟ جو لوگ پاکستان کا کمپیریزن بھارت سے کرتے ہوئے اور ایک طنزیہ اور مضحکہ خیز لہجے میں بھارتی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی دائرے سے باہر نکل کر اپنی ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی تمام ناکامیوں اور محرومیوں کا موجب پاکستان افواج کو ٹھہراتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی آئین نومبر 1949 میں مرتب کر لیا گیا تھا، جو کہ وہاں کی پارلیمنٹ نے 1950 میں امپلیمنٹ بھی کر دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا تیسرا آئین 1973 میں نافذ العمل ہوا۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کی قابلیت کیا رہی، یعنی ہمیں اپنا سپریم لا نافذ کرنے کے لیے تقریباً 25 سال لگ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو پر کمنٹ کرنے سے پہلے آپ موجودہ بھارتی آئین اور پاکستانی آئین کو تفصیلاً پڑھ کر اس بات سے متفق ہوں گے کہ ایک مضبوط، جامع اور مروجہ سپریم لا کا وقت پر لاگو ہونا کتنا اہم ہے۔ بھارتی آئین کے مطابق ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شہری والنٹریلی کسی بیرونی ملک کی نیشنلٹی لیتا ہے تو اسے بھارتی نیشنلٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت قومیت واضح ہو جاتی ہے اور یہ شہریت کا قانون بھارت کے تمام شہریوں کے لیے یکسر لاگو ہوتا ہے اور وہ اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے آئین میں ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں وہ واپس اپنے ملک پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح حب الوطنی اور لائلٹی ایک مذاق بن جاتی ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ اور قانون ساز اداروں کی کمزوری کے بعد دوسری بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے۔ پورے ملک میں شرح خواندگی کا نمبر ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والا ملک تعلیم کے شعبے میں اپنے حریفوں سے کوسوں پیچھے رہ گیا ہے، جس کی وجہ عوام اور ہماری پارلیمنٹ خود ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اکثریت نے پاکستانی آئین کبھی نہیں پڑھا،
بلکہ اس کی کاپی انگلش میں ہونے کی وجہ سے سب کے لیے پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پورے ملک میں تعلیم کے یکساں اور معیاری مواقع سب کے لیے میسر نہیں۔ حاضری لگانے میں چیٹنگ، امتحانات کے دوران چیٹنگ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جعلی ڈگری کے اجرا جیسے گھناؤنے جرائم اس ملک کی افواج نے نہیں بلکہ خود عوام نے اور ان کے نمائندوں نے کیے یا ہونے دیے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کا ایک معروف قول ہماری عوام کی اکثریت نے کافی سراہا تھا کہ ڈگری اصلی ہو یا جعلی ہو، ڈگری ڈگری ہوتی ہے۔ یا حالیہ دنوں میں ایک ٹی وی پروگرام کے دوران ایک جماعت کے سیاسی لیڈر دوسری جماعت کے سیاسی لیڈر سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے پائے گئے، اور پروگرام کے بعد اس جملے کو کافی پذیرائی ملی کہ اس حماقت کے بعد کیا پروگرام جاری رہا؟ نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو وڑ گیا۔ ان کا عظیم قول اس قوم نے ایک تحفے کے طور پر لیا اور سوشل میڈیا کے ٹھیکیداروں نے لاتعداد میمز بنائیں۔ اس واقعے پر یہ نتیجہ اخذ کرنا بلا شبہ درست ہے کہ پروگرام اس چینل کا نہیں بلکہ 20 کروڑ عوام کا وڑ چکا ہے۔ یہی نہیں، لاہور کا پاوا سے لے کر کسی شادی یا بیاہ کے ایونٹ کے دوران بننے والی کوئی ڈانس وغیرہ کی ویڈیو بھی عوام کی بھرپور توجہ کا مرکز بنتی ہے اور پاکستانی مین سٹریم میڈیا کی مارننگ شوز کا پسندیدہ کنٹینٹ بن جاتی ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی چینل معلوماتی یا ٹیکنالوجی سے بھرپور کسی پروگرام کو فروغ نہیں دینا چاہتا، جس کی وجہ بھی عوام خود ہے، کیونکہ تعلیم، ریسرچ یا حقیقت کو جاننا، سچ بات کہنا اور سننا ٹاپ ٹرینڈنگ نہیں بنتا۔ اس کے برعکس ولگر اور نان سیریس کنٹینٹ یا پروپیگنڈا کو بنا تحقیق کیے فروغ دیا جا رہا ہوتا ہے اور ملک بدستور تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ علم و آگاہی کا رجحان نہ ہونا اور سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے جانا سوشل میڈیا کے اس دور میں کافی آسان ہو چکا ہے، اور جب ایسے طبقے کو ان کی بدحالی کی اصل وجہ بتائی جاتی ہے تو اس سے منکر ہو کر بآسانی الزام تراشی کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے اپنے آئین کو کافی مؤثر لکھا اور ان کے سیاسی لیڈرشپ نے اپنے فہم کے ساتھ ملک کی خارجہ پالیسی مرتب دی اور تعلیم کے شعبے کو کافی اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت آج اپنے کیے گئے ان اقدامات کا فروٹ کھا رہا ہے۔ دوستو، آپ یقین کیجئے فرق صرف اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم ان دو شعبوں پر مکمل محنت کے ساتھ کام کریں تو ہم بھارت سے کافی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غربت اور بدحالی میں بھارت ہم سے کافی پیچھے ہے۔ وہاں کے بڑے شہروں میں مسائل پاکستان کے بڑے شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کا میڈیا یا ان کی عوام اپنی بدحالی کا اتنا پرچار نہیں کرتی جتنا ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس موجود ہیں کہ گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت پاکستان سے کافی پیچھے ہے، بلکہ روانڈا اور یوگنڈا سے بھی پیچھے ہے۔ اس طرح ان کے شہروں میں قبضہ مافیا کنکریٹ کے جنگل بچھائے چلی جا رہی ہے۔ بڑھتی آبادی اور وسائل کی کمی ان کے تمام بڑے شہروں میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ سال بھارت میں موجود برٹش دور کے کنٹونمنٹس، جن کی تعداد 62 ہے، کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی، جس کے مطابق کنٹونمنٹس میں موجود سویلین آبادی کو ملٹری یونٹس سے علیحدہ کر کے میونسپلٹی کے زیر تسلط کرنا تھا، جس پر وہاں کی فوج کے کچھ سیکیورٹی کنسرنز تھے۔ چونکہ اس خبر پر بھی ہمارے ملک کے کچھ لوگوں نے کافی تبصرہ کیا تھا اور بنا تحقیق کیے سوشل میڈیا پر کافی پروپیگنڈا کیا تھا، حالانکہ کسی ناقد نے اصل وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں برٹش دور کے کنٹونمنٹس ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں کی گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سکیمز، جو کہ عام شہریوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں، کنٹونمنٹس میں لاگو نہیں ہو پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے عام شہریوں نے مطالبہ کیا کہ کنٹونمنٹس ختم کیے جائیں اور سول آبادی کے علاقوں کو میونسپلٹی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ بھی ہاؤسنگ سکیموں سے مستفید ہو سکیں۔ لوگوں کی اکثریت ایسی بھی تھی جو اس تجویز سے متفق نہیں تھی، کیونکہ ان کے مطابق کنٹونمنٹس کے علاقے شہر کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ صاف اور منظم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر کنٹونمنٹ بورڈ ختم کر دیے گئے تو یہ علاقے بھی درختوں کی کمی کا شکار ہوں گے اور بیوروکریسی اور لینڈ شارکس کی مدد سے کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دوستو، بیوروکریسی ایک ایسی لعنت ہے جو دونوں ممالک کو دیمک کی طرح کھا گئی ہے۔
حالات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کے سسٹم کو ایک انقلابی ریسٹرکچرنگ کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں کام کی سست رفتار اور سپیڈ منی جیسی لانتوں سے اچھی طرح آپ کی واقفیت ہو جائے گی، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام کے نام پر بننے والا ملک اسلامی طور طریقوں سے نہیں چلایا جا رہا، اور سول سروسز کرنے والے آج بھی اپنے آپ کو برٹش کلونیل ریاستوں کا ملازم سمجھتے ہیں۔ اکثر کو آپ کہتے سنیں گے کہ تقسیم سے پہلے ایک CSS کوالیفائڈ آفیسر کی تنخواہ 19 تولہ سونا کے برابر تھی۔ شاید اسی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے یہ باقی ماندہ رقم حرام طریقوں سے پوری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی ان کے لیے آج بھی برٹش رائلٹی زندہ ہے، اور پاکستانی عوام اس کرپشن کا بوجھ مہنگائی اور عام سہولتوں کی عدم دستیابی کی صورت میں برداشت کرتی ہے۔ یہ پاکستان تو نہ ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ تو نہ ہوا، بلکہ ایسے محکموں میں رشوت خوری کی مد میں حرام کمائی کی پوجا کی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے ویورز کی اکثریت نے سرکاری اداروں جہاں پبلک ڈیلنگ کی جاتی ہے ایسا ماحول دیکھا ہوگا، اور اپنا قیمتی وقت معمولی کاموں کی تکمیل کے لیے ضائع کیا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان کی اسٹرینتھ کی بات کریں تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی دشمنی کی وجہ سے پاکستان نے اپنا دفاع کافی مضبوط کیا۔ آغاز ہی میں جب بھارت نے کشمیری ریاست پر اپنا تسلط قائم کیا تو افواج پاکستان نے 1948 میں ایک مشکل جنگ اور قربانیوں کے بعد کشمیر کا کچھ علاقہ آزاد کروایا۔ کشمیر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کے تقریباً تمام ہی دریا چائنا سے ہوتے ہوئے کشمیر سے گزرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کشمیری بھائیوں کی امداد کرتا رہے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ان کا دفاع بھی پاکستان لازمی کرے گا۔ پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ڈسپلن کی کمی ہے۔ آج بھی آپ روڈ پر اکثر گاڑیاں دیکھیں گے جن کی نمبر پلیٹس کے بجائے گاڑی کے مالک یا وڈیرے کی ذات لکھی ہوتی ہے، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چند مسلح گارڈ بٹھا کر یا گاڑی پر ایمرجنسی ہارن لگا کر طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے۔ قانون کی کمزوری اور نااہلی اس قدر ہے کہ ایسی گاڑیوں کو پولیس نہ تو روکتی ہے اور نہ کسی قسم کا چالان کر سکتی ہے۔ انہیں چالان نہ کرنے سے قانون یا ڈسپلن قائم کرنے سے افواج پاکستان نے تو نہیں روکا۔ دوستو، ایک تنقید افواج پاکستان کے اہم اداروں فوجی فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن وغیرہ پر بھی کی جاتی ہے کہ یہ ادارے بزنس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام ادارے ملکی ٹیکس کے تمام قوانین کے مطابق چلتے ہیں، اور جس طرح تمام پبلک لمیٹڈ کمپنیوں کا آڈٹ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح ان کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، اور ان کمپنیز کے سالانہ فائنینشیل رپورٹس ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں جو کہ ہر شہری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ پڑھنا مشکل کام ہے اور سوشل میڈیا پر کمنٹ کرنا یا کسی پوسٹ کو شیئر کرنا آسان عمل ہے۔ پاکستانی معیشت اس قدر کمزور ہے کہ شہداء اور وار واؤنڈڈ افراد کی فیملیز کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتی۔ اگر کسی شخص نے اپنی جان ملک کے لیے قربان کی ہے تو اس شخص کی یا اس کی فیملی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستانی افواج اگر ویلفیئر اداروں کی مدد سے اس قومی ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو اس پر تنقید کرنا غیر مناسب ہے بلکہ کفران نعمت ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ پاکستان کا مسئلہ تعلیم کی کمی، قوانین کی کمزوری اور ڈسپلن کی کمی ہے۔ مندرجہ بالا مسائل حل کرنے کے بعد اگر ہر شہری اپنے حصے کا کردار ادا کرے تو ہمارا ملک بھی ترقی کی منازل تیزی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کی مدد سے اپنے سفارتی تعلقات بین الاقوامی سطح پر استوار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خاص طور پر سکلڈ ورکرز کے لیے مالی طور پر مستحکم ممالک کے ساتھ معاہدے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ وہاں جا کر محنت کریں اور سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا مستقبل بنا سکیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر کچھ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر نہیں آئی تو پھر بھی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔